السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ کے سامنے اپنا ایک بہت اچھا افسانہ پیش کر رہا ہوں جس کا نام ہے کل پھر آنا۔ تو افسانہ سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تو لیجیے افسانے کی جانب بڑھتے ہیں۔ افسانہ پیش خدمت ہے کل پھر آنا۔ مجھے گھر کی تعمیر کے دوران فرشوں کی روڑی تیار کروانے کے لیے ایک ماہر کی خدمات درکار تھیں، اور اس مقصد کے لیے میں تاج پورہ گراؤنڈ مزدوروں کے اڈے پر پہنچا۔ اڈے پر کھڑے مزدور ناتواں جسموں پر کڑاہیاں، کدال، ہتھوڑے، گینتیاں لادے کھڑے تھے۔ کچھ مزدور کلئی کے ڈبے، برش اور دیگر ساز و سامان اپنے آگے رکھے بیٹھے گاہکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ میلے کچیلے پرانے کپڑوں کے ساتھ مزدور اپنے جسموں کو توانا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمام ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بلڈنگیں تعمیر کرنے اور اپنے پیٹ کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے کا عزم لے کر آئے تھے۔ لوگ ان کو کام بتا کر مزدوری طے کر رہے تھے۔ بلڈنگوں کی تعمیر و مرمت خاصا سخت کام ہے جو چند سالوں میں ہی ہٹے کٹے شخص کے جسم کو لاغر اور بنجر بنا کر ادموا کر دیتا ہے۔ اس مزدوری میں دھوپ، سردی، برسات یا کسی بھی موسم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور لوگوں میں یہ تاثر عام پایا جاتا ہے کہ جس کام کو وہ خود نہیں جانتے اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، اور جو کام خود جہاں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہاں کافی دیر آرام سے بھی بیٹھے رہیں اور تھکنے کے بعد چائے پانی بھی نوش فرما لیں یا طبیعت خراب ہونے پر چھٹی بھی کر لیں۔ جن کو لوگ اجرت پر لگاتے ہیں ان کے سر پر کھڑے ہو کر کام لیتے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض زیادہ کام لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں چند مزدوروں کے نرگے میں کھڑا تھا، باری باری سب نے پوچھا کیا کام کروانا ہے، کتنا کام ہے، کہاں جانا ہے۔ میں نے جواب دیا فرشوں کے لیے روڑی بنوانا ہے، چند دن کا کام ہے اور قریب ہی جانا ہے۔ ایک مزدور نے کہا 300 روپیہ دہاڑی لوں گا، تین نے کہا 250 روپیہ، باقیوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دوران گفتگو میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جو ان کے درمیان سے مجھے جھانک رہا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ سب نے بیک آواز کہا پاگل ہے، معذور ہے، بوڑھا ہے، کام نہیں کر سکتا، نقصان کر دیتا ہے، اس کو نہ لے کر جانا، اس کو چھوڑو، ہم سے بات کرو۔ ان کا جواب سن کر میرے دل میں عجیب سا اطمینان پیدا ہوا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے پھر اسے اشارے سے کہا ادھر آؤ۔ وہ ہتھوڑا پکڑ کر ذرا خم کھاتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے بغیر سوال کیے جوش سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا روڑی بناتا ہوں، 150 روپیہ لوں گا، میں 150 روپیہ لوں گا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ٹھنگنے قد کا کمزور شخص تھا۔ اس کی کمر اچھی خاصی جھکی ہوئی تھی اور گردن کندھوں میں گھستی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ہاتھ راشا کے مرد کی طرح کانپ رہے تھے، چہرہ کمزوری کی جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے قدم جمائے بیٹھے تھے۔ سر کے گرے بال آپس میں گچھم گچھا نظر آ رہے تھے۔ پاؤں میں ٹوٹی پھوٹی پشاوری چپل تھی۔ میرے دماغ میں اس کی حالت پر ایک سوچ بچار کا طرز پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا مشکل ہے جو اس حالت میں بھی کام کرنے پر آمادہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے کوئی مزید بات کیے بغیر کہا بیٹھ جاؤ موٹر سائیکل پر۔ وہ ٹیڑھا میڑا ہو کر بیٹھ گیا اور خود ہی باتیں کیے جا رہا تھا اور بار بار اس بات کو دہرا رہا تھا وہ چاروں میرے دوست ہیں، ایک میرا بھائی ہے، روز ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے دہاڑی نہیں لگانے دیتے، یہاں 40 سال سے کام کر رہا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، تم فکر نہ کرو، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دل لگا کر کام کروں گا۔ وہ بولے جا رہا تھا، میں سنتا جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں اس کو اینٹوں کے ڈھیر کے پاس لے آیا اور سمجھایا کہ ان اینٹوں کی روڑی تیار کرو، فرش بنانا ہے۔ وہ مصروف ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں اچھی خاصی کمزوری تھی۔ وہ 4 5 ہتھوڑے مارتا تب کہیں جا کر مشکل سے ایک اینٹ ٹوٹتی۔ ساتھ وہ خود کلامی کرتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اس کو روکا نہیں۔ دوسرے مستری مزدور کہنے لگے اب نہیں آئے گا، اس کو چھٹی دے دو، بوڑھا ہے، معذور ہے، پاگل ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میرا ذہن قطعاً اس بات کے لیے تیار نہ ہوا
کہ اس کو چھٹی دے دی جائے اور یہ کہ مجھے اس کا کیا ہوا کام دوبارہ کرنا پڑے گا۔ میں سوچنے لگا اس شخص نے جوانی میں یاشی کی ہے یا کھیل کود میں وقت گزارا ہے یا اسے اپنا مستقبل بنانے کا خیال نہیں آیا یا غربت نے اس کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ غربت جس شخص کے ساتھ چمٹ جائے مرتے دم تک چمٹی رہتی ہے۔ اس سے وہی شخص پیچھا چھڑا سکتا ہے جو محنت کے ہتھیار کو زیور بنا لے۔ پھر یہ بھی ہے، دنیا میں تمام لوگ صلاحیتوں میں تیز نہیں ہوتے، انسانوں کی بہت بڑی تعداد کند ذہن بھی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پیسہ کمانا ان کا بھی حق ہے، اور بڑھاپے میں آرام ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر نیم پاگل بوڑھا معذور بیمار اور کمزور ہے مگر کام تو کرنا چاہتا ہے اور گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا ہے، کام سے ہی انسان کی عزت ہے، اور عزت کے بغیر دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ شخص بھیک تو نہیں مانگتا، چوری تو نہیں کرتا، ٹھگی تو نہیں کرتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، اور نفسا نفسی کے اس دور میں بدعنوانی تو نہیں کر رہا، اور ہٹے کٹے فقیر جو بآواز بلند بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم بھوک سے مارے گئے، اللہ کے نام پر دے دو، یہ تو ان سے کہیں بہتر شخص ہے جو دولت اکٹھی کرنے کے لیے ہر کام کی اداکاری کرتے ہیں۔ ایک مستری نے کہا، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے جواب دیا، اس کو چھیڑو مت، تم مداخلت نہ کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، میں نے کام سمجھا دیا ہے۔ سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، میں اس کی بنائی ہوئی روڑی کو مزید باریک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سر پر ایک بے رنگ اور بے ڈنگا سا ہیٹ دھوپ سے بچنے کے لیے پہن کر آ گیا اور مجھ سے کہا، کام چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں اینٹوں کے ڈھیر سے پیچھے ہٹ گیا اور کچھ نہ پوچھا کہ کہاں گئے تھے اور اتنی دیر بعد کہاں سے آئے ہو۔ وہ پھر راشا کے مریض کے کانپتے ہاتھوں کی طرح اینٹیں توڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا جسم اور کپڑے پسینے میں بھیگ گئے۔ میں نے دھوپ کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کا جگ لا کر اس کو دیا اور کہا، دھوپ بہت تیز ہے، پانی پی لو، تمہیں پیاس لگی ہوگی، اور جب جی چاہے کام چھوڑ دو اور جب جی چاہے آرام کرو۔ اس نے اپنا بے رنگ اور بے ڈھنگا ہیٹ ایک طرف رکھا اور جگ کے پانی کو منہ میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ پانی پی کر سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور جگ میری طرف بڑھا دیا۔ پھر ہتھوڑا پکڑ کر دوبارہ روڑی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ 2.5 گھنٹے کام کیا، پھر چلا گیا اور 1 گھنٹے بعد پھر واپس آ کر کام میں مشغول ہو گیا۔ شام 5 بجے کے قریب تمام مستری مزدور اپنی اپنی دہاڑی لے کر گھروں کو جانے کی تیاری کرنے لگے تو ہنستے ہوئے سب سے کہنے لگا، ہڈ حراموں، کام سے بھاگ رہے ہو؟ ابھی رات نہیں ہوئی، کام کرو۔ سب مستری مزدور چلے گئے، میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور وہ روڑی بناتا رہا۔ مجھے ہتھوڑے کی آوازیں آتی رہیں۔ رات چاندنی میں جھومتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ 9 بجے کے قریب اس نے ہتھوڑے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر نکلا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے میری توقع سے بڑھ کر کافی حد تک اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اس نے تمام وقت ٹھیک کام کیا، کوئی الجھن پیدا نہ کی اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچایا، صرف طبیعت بے چین ہونے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کام چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے دہاڑی دو، کام ختم کر دیا ہے، پورے 200 روپے کا کام کیا ہے۔ میں نے کہا، تم نے 150 روپے میں میرے ساتھ طے کیے تھے، آپ 200 روپے مانگ رہے ہو؟ ہاں ہاں، یہ 200 روپے کا کام ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میں سوچنے لگا، سب اس کو پاگل کہہ رہے ہیں، یہ بیمار، بوڑھا اور کمزور ہو کر اپنے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، یہ محنتی شخص ہے، محنتی تو اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے، محنتی کے آگے پہاڑ بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، محنتی تو صحرا میں بھی پھول اگا دیتا ہے، محنتی کے آگے تو سمندر اور زمین کے فاصلے بھی سمٹ جاتے ہیں، اور محنتی قوم ہی ستاروں کو تسخیر کرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ کاش ہماری قوم محنت کو شعار بنا لے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم ملکی مشکلات پر غالب آ جائیں اور ہمارا معاشرہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہو، اور یہ محنتی ان ہڈ حراموں سے بہتر ہے جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر روٹیاں توڑتے ہیں، غریب کو کچھ نہیں دیتے اور محنت سے جی چراتے ہیں۔ آج یقیناً محنت سے اس کی کمر جھک گئی ہے، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، جسم کمزور ہو گیا ہے اور ہاتھ
کمزوری کی بنا پر راشا کی طرح کانپ رہے ہیں۔ میں نے اس کو 400 روپے پرس سے نکال کر دیتے ہوئے کہا، کل پھر آنا۔